إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اس مبارک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان بے وقوف اور گھٹیا قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یشترون وہ بیچ دیتے ہیں، یعنی انکار کر لیتے ہیں، ثمنا قلیلا اس دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ان لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جنت، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت نہیں تیار کی۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم اور نہ ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کریں گے، نظر رحمت دیکھیں گے، تزکیہ نفس کریں گے، اور بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ انسان کو ایمان اس کا فائدہ دنیا کے اندر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث لم تنفع نفس ایمانها او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تین چیزیں آنے سے قبل اپنے ایمان سے فائدہ اٹھا لو، وہ تین چیزیں جب ظاہر ہو گئی، کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا، کسی ایماندار شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، کوئی انسان دنیا کے اندر رہنے والا اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ ودابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، قیامت کی نشانی ہے، جب یہ نکل آئے گا جانور، کسی ایماندار شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اور تیسرا وخروج الدجال، اور جب دجال آ جائے گا جو انسانوں کی پیشانیوں پر لکھ دے گا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، مسلمان آخر فوت ہو جائیں گے اور کافر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ لا تقوم الساعة الا على اشرار الخلق، قیامت قائم ہوگی تو ان برے لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ یہ تین نشانی ہیں جب انسان کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال 50 سال زندگی دی ہے، اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں ہی ان تین نشانیوں کے آنے سے قبل اپنی ایمان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔